امام طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں حج کے موقع پر مکہ مکرمہ میں تھا اور میں نے دیکھا کہ ایک شخص زور زور سے اعلان کر رہا ہے کہ اے لوگو، میرا کچھ سامان گم ہو گیا ہے اور اس سامان میں میرے 1000 دینار بھی موجود ہے، اگر کسی شخص کو ملے تو وہ مجھے دے دے، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے۔ تو امام طبری فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص کھڑا ہوا اور وہ کہنے لگا کہ اے اللہ کے بندے، ہم دعا کرتے ہیں کہ تیرا مال تمہیں مل جائے، لیکن اس بار ہمارے علاقے میں بہت قحط سالی ہوئی ہے، بارش نہیں ہوئی اور روزگار بھی نہ ہونے کے برابر ہے، اس لیے میں تو آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ اس انعام کو لانے والے کے لیے کچھ انعام کا بھی اعلان کر دیں کہ وہ انعام لے کر ہو سکے جو ہے وہ اس کو بھی کچھ مل جائے اور آپ کا مال بھی آپ کو مل جائے۔ تو اس پر وہ شخص کہنے لگا کہ اگر کوئی شخص میرا مال لٹا دے تو مجھے اس کو کتنا انعام دینا چاہیے؟ تو وہ بزرگ کہنے لگے میرے خیال میں 1000 دینار پر تو کم از کم بھی آپ کو 100 دینار انعام دینا چاہیے۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ 100 دینار تو میں ہرگز بھی کسی کو نہ دوں، میرا مال مجھے 1000 دینار ملے تو ٹھیک، اور اگر نہ ملا تو مجھے بروز قیامت ہی چاہیے، لیکن دنیا میں اگر چاہیے تو مجھے پورا 1000 دینار چاہیے، میں 100 دینار دینے کو تیار نہیں ہوں۔ اور اس کے بعد وہ بزرگ بھی چلے گئے اور دوسرا شخص بھی چلا گیا۔ امام طبری کہتے ہیں کہ مجھے شک ہوا کہ یہ مال کسی اور کے پاس نہیں بلکہ اس بوڑھے بزرگ کے پاس ہی ہے، تو میں اس کے پیچھے گیا اور جب وہ اپنے ایک مکان میں گیا تو میں اس مکان کے پاس ہی کھڑا ہو گیا، اور پھر میں نے گھر میں سنا کہ وہ بوڑھا شخص اپنی بوڑھی بیوی سے کہنے لگا کہ جس شخص کا مال ہمیں ملا ہے وہ شخص مجھے مل گیا ہے، اور میں نے اسے 100 دینار انعام کا اعلان کرنے کے لیے بھی مشورہ دیا ہے لیکن وہ نہیں مانا، اس لیے اب یہ مال ہمیں پورا کا پورا اسے واپسی دینا ہوگا۔ تو بوڑھی کہنے لگی کہ اب تو ہماری حالت یہ ہے کہ ہم نے کئی دن سے کھانا بھی نہیں کھایا اور ہمارے پاس کوئی روزگار بھی نہیں ہے، کوئی جو ہے وہ آمدنی بھی نہیں ہے، جو ہے وہ اگر ہم یہ سارا مال اسے واپسی دے دیتے ہیں، بس یہی مال جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہمارے تک پہنچایا، ایک امید تھی کہ ہمارے فاقے کے دن ختم ہو جائیں گے، اور میں اتنے سال تمہارے ساتھ اسی طرح بھوک تنگدستی میں گزارے ہیں اور آپ یہ مال واپس کر رہے ہیں۔ تو اس پر وہ کہنے لگا کہ اگر میں اس کو یہ مال اسے واپس نہ کروں تو پھر میرے فاقے کے دن ختم ہو جائیں گے، اور میں اتنے سال تمہارے ساتھ اسی طرح بھوک تنگدستی میں گزارے ہیں اور آپ یہ مال واپس کر رہے ہیں۔ تو اس پر وہ کہنے لگا کہ اگر میں اس کو یہ مال اسے واپس نہ کروں تو پھر میں اس کو کس طرح کھا سکتا ہوں، یہ تو مجھ پر حلال ہی نہیں ہے۔ پھر وہ بوڑھی کہنے لگی کہ اگر آپ کو اپنا خیال نہیں ہے تو آپ اپنی 4 بیٹیوں کا ہی خیال کر لیں کہ اگر یہ مال ہم اس میں سے کچھ لے لیتے ہیں اور استعمال کر لیتے ہیں اور بعد میں جب اللہ تعالیٰ ہمیں مالدار کرے گا تو ہم اس کا مال اسے واپس لٹا دیں گے۔ لیکن وہ شخص پھر نہیں مانا اور کہنے لگا کہ اب میری حالت یہ ہے کہ میری ٹانگیں تو قبر میں ہیں، اس وقت میں اگر کسی کا مال کھاتا ہوں اور میں یہ امید رکھوں کہ بعد میں اسے واپس لٹا دوں گا، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ مجھے کچھ معلوم نہیں کہ بعد میں مجھے اللہ تعالیٰ مال عطا کرے یا زندگی عطا کرے نہ کرے، اس لیے میں یہ مال تو نہیں رکھ سکتا، لیکن کل دوبارہ اس سے ملوں گا اور دوبارہ اس سے جو ہے وہ کوئی مشورہ دوں گا کہ شاید وہ انعام کا اعلان کر دے اور اس طرح سے کچھ جو ہے وہ پیسے ہمیں مل جائیں اور ہم اپنی غربت دور کر سکیں اور باقی پیسے اسے لٹا دیں گے۔ دوسرے دن پھر اسی طرح اس شخص نے اعلان کرنا شروع کیا کہ جو ہے وہ میرا مال گم ہو گیا ہے اور اس میں 1000 دینار موجود ہیں۔ تو کہتے ہیں پھر وہ بزرگ شخص کھڑے ہوئے اور انہوں نے پھر کہا کہ میں نے تمہیں کل بھی مشورہ دیا تھا کہ تم اپنے مال پر کچھ انعام کا اعلان کر دو کہ شاید تمہیں اس طرح سے مل جائے۔ لیکن اس نے پھر پوچھا کہ آپ کے خیال میں کتنا انعام ہونا چاہیے؟ تو اس پر وہ بابا کہنے لگے کہ میرے خیال میں اگر تم 100 نہیں رکھتے کم از کم 10 دینار تو انعام رکھو کہ تمہیں تمہارا مال مل جائے۔ وہ شخص پھر کہنے لگا کہ نہیں، مجھے پورا 1000 دینار ہی چاہیے، اور یہ بات ختم ہوئی۔ تیسرے دن پھر وہ شخص اعلان ہی کر رہا تھا، اسے ابھی تک پیسے نہیں ملے تھے۔ وہ بابا جی پھر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ تمہیں پہلے بھی 2 دفعہ مشورہ دے چکا ہوں کہ
کہ تم اس پر کوئی انعام رکھ دو تاکہ تمہیں کچھ جو ہے وہ تمہارے پیسے مل جائیں، اور اس غریب شخص کو جو تمہیں جو مال لا کر دے اس سے بھی کچھ مل جائے۔ تو اس نے پھر پوچھا آپ کے خیال میں کتنا ہونا چاہیے؟ اس نے کہا کہ تمہیں 100 کا مشورہ دیا، تم نے انکار کیا، تمہیں 10 دینار کا مشورہ دیا، تم نے پھر انکار کیا، تو کم از کم 1 دینار تو انعام کا اعلان کر دو کہ ہو سکتا ہے کوئی شخص تمہیں تمہارا مال لا کر لٹا دے۔ وہ شخص پھر کہنے لگا کہ نہیں، مجھے پورے 1000 دینار ہی چاہیے۔ تو اس پر وہ بوڑھا شخص غصے میں آ گیا اور اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ ادھر آؤ، میں تمہیں تمہارا مال لٹاتا ہوں، کہ جب سے تمہارا مال میرے پاس ہے خدا کی قسم میں ایک پل بھی سکون میں نہیں رہا۔ اور اس کے بعد اسے اپنے گھر لے گیا۔ امام طبری فرماتے ہیں کہ میں نے ان کا پیچھا کیا، اور جب میں وہاں پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ شخص جو ہے وہ اپنے گھر میں گیا اور 1000 دینار لا کر اس شخص کے ہاتھ میں رکھ دیے، اور اس شخص نے آرام سے اسے گنے۔ اور جب وہ بوڑھا شخص اپنے گھر سے دینار لے کر اس شخص کو دے رہا تھا تو میں نے اپنے کانوں سے آوازیں سنی کہ اس گھر میں رونے کی آواز آ رہی تھی۔ ان کی اتنے تنگ دست تھے، کتنے دن سے انہوں نے کچھ کھایا پیا نہیں تھا، اور اب حالت یہ تھی کہ اللہ نے ان کو کچھ مال دیا، اور پھر چونکہ وہ ان کا اپنا نہیں تھا انہوں نے اسے حلال نہ جانتے ہوئے اس کے مالک کو واپس کر دیا۔ اور یہ دیکھ کر انہیں اپنی تنگ دستی پر افسوس بھی ہو رہا تھا، تو وہ اس گھر سے رونے کی آواز آ رہی تھی، لیکن اس شخص نے مال لیا، اسے گنا، اور اس کے بعد وہ اپنے راستے کو ہو لیا، یعنی کہ چلا گیا۔ اور پھر تھوڑی دور جانے کے بعد پھر واپس آیا اور آ کر اس بابا جی سے کہنے لگا کہ مجھے میرے والد کی میراث سے 3000 دینار ملے تھے، اور میں نے اس وقت یہ عہد کیا تھا، یہ نیت کی تھی کہ میں اس میں سے 1000 دینار مکہ مکرمہ میں جا کر غربا پہ خرچ کروں گا، غربا میں تقسیم کروں گا۔ اور میں جیسے ہی مکہ مکرمہ میں داخل ہوا تو میرا مال ہی گم ہو گیا، اور مجھے بڑا افسوس ہوا کہ میں نے اسے صدقہ کرنا تھا اور اب یہ گم ہی ہو گیا، تو اب میں صدقہ کیسے کروں گا؟ تو اب چونکہ آپ نے میرا مال لٹا دیا ہے، اور میں نے یہ بھی دیکھ لیا ہے کہ آپ سے زیادہ کوئی حاجت مند نہیں ہے، اور نہ ہی آپ سے زیادہ کوئی غیرت مند ہے، کہ 1000 دینار آپ کے پاس 3 دن میرے پڑے رہے، لیکن ان میں سے آپ نے 1 دینار بھی خرچ نہیں کیا۔ تو یہ آپ کی غیرت مندی کی نشانی ہے، اور ساتھ ہی جو ہے وہ آپ کی غربت کی بھی میں نے حالت دیکھ لی ہے، تو اس لیے یہ ایک کا ایک پورا 1000 دینار آپ ہی رکھ لیں، اور اس کے ساتھ ہی آپ میرے والد کے لیے دعا بھی کریں کہ جن کی بدولت مجھے اتنا سارا مال ملا۔ تو وہ بوڑھا شخص ان کے والد کے لیے دعائیں کرنے لگا، اور پھر اس طرح سے وہ شخص چلا گیا۔ امام طبری لکھتے ہیں کہ میں بھی واپسی ہونے لگا کہ اس بوڑھے شخص نے مجھے آواز دی اور مجھے بلایا اور کہا کہ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص تمہیں جو ہے وہ انعام دے، کوئی شخص تمہیں تحفہ دے تو تمہیں اسے قبول کر لیا کرو۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس شخص نے اس 1000 دینار میں سے 100 دینار مجھے دیے، اور پھر کہنے لگے کہ میں دیکھ رہا ہوں تم 3 دن سے میرا پیچھا کر رہے ہو، لیکن یہ انعام تمہیں اس لیے دیا ہے کہ یہ حق حلال کا ہے، میں نے اسے حرام طریقے سے نہیں کمایا بلکہ اس کے مالک کی رضا سے حاصل کیا ہے۔ یہ 100 دینار لو، اسے اپنے ضرورت کے کاموں میں خرچ کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ باقی 900 دینار اس نے اپنے گھر کے افراد میں تقسیم کر دیے۔ تو اور وہ میں مال جو 100 دینار مجھے ملے تھے وہ میں نے 2 سال تک استعمال کیے دین کی تعلیم میں، اور علم دین حاصل کرنے میں مجھے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوا اس سے۔ اب اس واقعے سے ہمیں بہت زیادہ سبق ملتے ہیں کہ اس شخص کی غیرت کی انتہا دیکھیں جس نے بڑھاپے تک ساری زندگی کا سفر طے کیا، غربت کی حالت میں کچھ نہیں دیکھا، لیکن 1000 دینار ان کے 1000 سونے کے سکے ملنے پر بھی اس کا ایمان نہیں ڈگمگایا۔ اس نے پھر بھی عہد کیا کہ اسے حق حلال طریقے سے اس میں سے کچھ لے گا، آگے اپنی غربت دور کر سکے، اور باقی اس کے مالک کو لٹا دے گا۔ اور جب بات نہیں بنی تو اس نے سارا کا سارا مال اس کو لٹا دیا، اور اس کی بیوی جو اتنے سال سے اس کے ساتھ تنگ دستی کے گزار رہی تھی، اور اس نے کھلا تو کیا لیکن اس کے بعد خاموش ہو گئی کہ جب اس کے شوہر
کہ یہ جو ہے رضا ہے کہ صرف واپس لٹانا ہے، تو اس نے اس پر رضا اختیار کر لی۔ اگرچہ جاتے ہوئے مال جب جا رہا تھا ان کو اپنی بے بسی پر جو ہے وہ افسوس تو ہوا، لیکن انہوں نے وہ مال ضرور لٹایا۔ اسی طرح اس شخص کی جو ہے وہ حالت بھی دیکھیں جس کو 3000 دینار ملے، اس میں سے اس نے 1000 دینار خرچ کرنے کا ارادہ کیا، نیت کی۔ اگر ہمیں اپنے والدین کی جانب سے یا کسی طرف سے بھی 30 لاکھ روپے مل جائیں تو کیا ہم اس میں سے 10 لاکھ روپے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی نیت کرتے ہیں؟ ہرگز بھی نہیں۔ ہم اس میں سے 10,000 بھی سوچ کر دیتے ہیں کہ کیا دینے سے ہمارا من کم تو نہیں ہو جائے گا۔ تو یہ چیزیں دیکھنے کی ہیں کہ ہمیں جب اللہ تعالیٰ مال دے تو ہمیں اس میں سے اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرنے کی نیت کرنی چاہیے اور خرچ کرنا چاہیے۔ تو اس لیے یہ واقعات صرف سننے کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ ان سے سبق بھی حاصل کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان سبق کو جو ہے وہ یاد رکھنا، اس پر عمل بھی کرنے کی توفیق عطا